کہ پچھلے 6 ماہ میں جب سے یہ رجیم چینج کانسپریسی ہوئی ہے اور جو حالات اب بن رہے ہیں، جو لوگوں کا غم و غصہ ہے، یہ عمران خان پہلے بھی اس عدالت کے نوٹس میں معزز چیف جسٹس صاحب لا چکے. نہ صرف یہ صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، انتہائی ادب کے ساتھ محترم چیف جسٹس صاحب، میں بھی آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کو ایک خط لکھا تھا، اور یہ خط جب میں نے آپ کو جب لکھا تھا، اس کی جو تاریخ ہے وہ تاریخ ہے معزز چیف جسٹس صاحب 12 جولائی 2022، اور اس پر جو رجسٹرار تھے یہ ریسیو بھی ہوا تھا، اور سپریم کورٹ رپورٹر ایسوسی ایشن کے جو صدر ہیں انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کے دفتر میں انہوں نے یہ ڈیلیور بھی کر دیا تھا. اور اس خط میں میں نے آپ کو معزز چیف جسٹس صاحب کو ناظرین بتایا تھا، اور یہ میں آپ کے سامنے اس خط کا یہ عکس رکھ رہا ہوں کہ میرے پاس انتہائی معتبر ذرائع سے یہ معلومات آئی ہیں کہ کچھ شرپسند عناصر انہوں نے مجھے جعلی مقدموں میں ملوث کرنے کا پلان بنایا ہے، نہ صرف مجھے، دیگر صحافیوں کو بھی، انہیں اغوا کرنے کا، ان کو جبری طور پہ گمشدہ کرنے کا یا انہیں مارنے کا، اور یہ پلاننگ کی ہے چند شرپسند عناصر نے. معزز چیف جسٹس صاحب، یہ میں نے آپ کو 12 جولائی کو یہ خط آپ کو بھیجا تھا، اور اس میں نے استدعا کی تھی کہ مجھے انصاف چاہیے اور مجھے عدالت کی پروٹیکشن چاہیے، اور میں نے اس میں نام کیا لکھے تھے معزز چیف جسٹس صاحب، اس کے بعد آپ خود دیکھ لیں کہ یہ واقعات ہوئے، اور ابھی بھی جو بچت ہوئی ہے ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ عدالتوں نے، لوئر جوڈیشری نے، ہائی کورٹس نے انصاف فراہم کیا، لیکن آپ کے پاس بھی یہ پڑا ہے مکمل جسٹس کے لیے. اور اس میں نے کہا تھا کہ یہی پلاننگ جن اور صحافیوں کے بارے میں کی گئی ہے، اس میں عارف حمید بھٹی کا نام میں نے لکھا. عارف حمید بھٹی کو کن حالات میں جبری طور پہ آف ایئر کیا گیا، وہ بھی معزز چیف جسٹس صاحب عارف حمید بھٹی کو بلائیں، زبیر چٹھا کو بلائیں، پوچھیں ان سے کہ کیوں انہوں نے آف ایئر کیا، اور عدالت میں حلف لے کے یہ بیان دیں. عمران ریاض خان، ہم آپ کے شکر گزار ہیں معزز چیف جسٹس صاحب اور عدلیہ کے کہ جتنے بھی بوگس جعلی کیسز ہوئے تھے وہ عدلیہ میں کہیں بھی نہیں ہوئے، اور عدلیہ سے انہیں انصاف ملا، لیکن ابھی بھی انہیں ہراساں کرنے کا سلسلہ جاری ہے. اور یہ میں نے 12 جولائی کو بتایا تھا. آنریبل چیف جسٹس صاحب سمیع ابراہیم، ان کے دفتر کے باہر ان کے اوپر حملہ ہوا. صابر شاکر، اس کو جو دھمکیاں ملی اسے ملک چھوڑ کے میری طرح نکلنا پڑا. صدیق جان، ڈاکٹر موئت پیرزادہ، جمیل فاروقی اینڈ فیو ادرز. جمیل فاروقی کے ساتھ آنریبل چیف جسٹس صاحب جو کچھ ہوا، ان کے ساتھ بھی وہی ہوا کہ برہنہ کر کے ان کو تشدد کیا گیا، اور کس بات پہ کہ انہوں نے ڈاکٹر شہباز گل پہ جو تشدد تھا اس حوالے سے ایک ٹویٹ کی تھی، اور اس کے بعد ان کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا گیا. اینڈ فیو ادرز میں ایاز امیر صاحب کی بھی اب مثال آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ عماد یوسف جو ہیڈ آف نیوز سے ایئر وائی کے، اور یہ باقاعدہ آنریبل چیف جسٹس صاحب، میں ناظرین بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہ میں ان کو 12 جولائی کو لکھ چکا تھا. یہ واقعات سب اس کے بعد ہوئے ہیں، جس کا مطلب کہ ایک منظم پلاننگ اس حوالے سے ہوئی جو ہمارے ذرائع نے بتایا. اب تو بہت سے نام بھی عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ ان کو بھی علم ہے، تو معزز چیف جسٹس صاحب کیا عمران خان صاحب کو بلائیں گے اور وہ نام پوچھیں گے، کیونکہ یہ آنے چاہیے. یہ جرم ہے، یہ آزادی اظہار رائے کے خلاف جرم ہے، یہ فریڈم آف دا پریس جو ایک بنیادی انسانی حق ہے، جو کانسٹیٹیوشنلی گرانٹڈ فنڈامنٹل رائٹ ہے، اس کے خلاف جرم ہے. ٹارچر، آرٹیکل 14 جو اس کی وائلیشن ہے. رائٹ ٹو لائف، جتنی پیاری ججمنٹ آنریبل جسٹس منیب اختر نے لکھی ہے رائٹ ٹو لائف کے حوالے سے، باقی چیزیں اس میں بتائیں، اور فنڈامنٹل رائٹس کس طرح سے فلاور کرتے ہیں. تو ہم بھی یہاں پہ ہی موجود ہیں، ہم بھی انصاف کے طلبگار ہیں. پوری قوم آپ کی طرف دیکھ رہی ہے معزز چیف جسٹس صاحب، سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف، کہ آئین کے آرٹیکل 187، 184(3) اور آرٹیکل 190 کے تحت مکمل انصاف کیا جائے. ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.